السلام علیکم۔ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ بادام کے تیل کے بڑے فائدے ہیں، مگر جب ہم اس کو خرید کے لاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمیں تو بادام کے تیل کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ویڈیو آپ پہلے دیکھ لو۔ ہاں جی، یہی اس کا مین پوائنٹ ہے، 100 باتوں کی ایک بات کہ فریش نکلوانا ہے اور فریش ہی اس کو تازہ تازہ، مطلب 2 مہینے، حد ہوئے تو 3 مہینے اس کو استعمال کریں۔ میں کہتی ہوں اس کے کوئی رزلٹ ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، اتنے اچھے اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو اب اگر یہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو فریش نہیں نکلوا سکتے، جیسے میرا بڑا دل تھا کہ میٹھے بادام کے تیل کا جب میں نکلواتی ہوں تو ساتھ مجھے کڑوے بادام کا بھی نکلوا لوں کہ وہ بھی بہت اچھا ہے، مگر مجھے اپنے علاقے میں کڑوا بادام نہیں ملا تو پھر میں نے اسی پہ صبر کر لیا کہ چلو میٹھے بادام کا ہی نکلوا لیتی ہوں۔ تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا سورس نہیں مل رہا تو پھر کیا کریں؟ تو آپ بھی صبر کرو اور صرف بادام کھا لو، بجائے اس کے کہ آپ وہ پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے کے آئلز ہوتے ہیں ان کو لا کے استعمال کر کے پیسے برباد کرو، پھر اس کو رہنے دینا۔ اچھا، اس کے استعمال جو ہے نا، اس میں ہم پیریڈز میں، پریگنینسی میں، اسکن پر، بالوں پر، یعنی جو جو سمجھ آئے گا نا سب پر بات کریں گے۔ پیریڈز میں اس کا استعمال، جو بچیاں ہیں نا، دیکھا آپ کو ان کو کتنا درد رہتا ہے اور ان کے کتنے موڈ جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں اس دوران۔ تو وہ اور جو ہم جیسی خواتین ہیں، ہمیں تھکن رہتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے تو سر درد بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو اتھینٹک ریمیڈی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2 کپ دودھ لینا ہے، اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں، اس میں چھوٹی الائچی ڈال دیں خوشبو کے لیے، 3 چھوارے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، ابال لیں اس کو کچھ دیر۔ اچھا، میٹھے کے لیے آپ اس میں گڑ، شکر، چینی یا نہیں بھی ڈالنا وہ آپ کی مرضی، یہ کر لیا۔ اینڈ میں آپ نے 2 انڈے دیسی لے لیں یا دوسرے ہی لے لیں، ان کو پھینٹ کے آپ نے اسی دودھ ابلتے ہوئے میں ایڈ کرنا ہے اور پھر تھوڑی دیر پکا کے اتار لیں۔ پھر نیم گرم اس میں پیتے ہوئے 1 چمچ آپ نے بادام آئل جو ہے وہ ڈالنا ہے اور پی لینا ہے۔ تو یہ نا، اس میں ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہارمونی جو نظام ہے نا اس کو بہتر کرتے ہیں بادام کے تیل میں۔ تو مجھ سے تو یہ انڈے والا دودھ نہیں پیا جاتا، میں تو بھئی چائے لیتی ہوں تو 1 چمچ یا تو چائے میں ہی مکس کر لیتی ہوں، نہیں تو اس سے پہلے 1 چمچ پی کے اوپر سے چائے پی لیتی ہوں۔ تو ایک دم جسم میں ہیٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور بہت اچھا نا، میں نے 3 مہینے ہو گئے مجھے استعمال کرتے ہوئے، اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ مگر اب میرا ختم ہوا تھا تو اس مہینے میں اس کو استعمال نہیں کر سکی، تو مجھے پھر وہی پرابلمز فیل ہو رہے تھے، یعنی مجھے لگتا ہے کہ اس کو آپ کو نا مستقل کرنا چاہیے، اور کرنے میں حرج بھی تو کیا ہے، ایک اچھی چیز ہی ہے نا، فائدہ ہی ہو رہا ہے، نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اور کتنی مقدار، میں تو 1 چمچ ہی ڈال رہی ہوں کیونکہ میرا تو اس سے ہی دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے حساب سے چیزوں کو اوپر نیچے موسم کے حساب سے چینج کر لیا کرو، یہ کوئی اتنی نہیں ہوتی کہ بالکل مہر ہی لگی کہ جس طرح بتایا اسی طرح استعمال کرنا ہے، ہمیں تو اس چیز کا فائدہ چاہیے۔ پریگنینسی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو بادام لازمی کھانے چاہیے، ایک تو وہ جو آپ کی کریونگ ہے نا مختلف طرح کی چیزوں کی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ختم تو نہیں ہوتی مگر اس کو بہت زیادہ آپ کو تسلی رہتی ہے اگر آپ بادام اچھی طرح چبا چبا کے سارا دن تھوڑے تھوڑے کھاتے رہو۔ اور اگر آپ نا بادام کے تیل کو نکلوائیں اور اس کو آپ اپنے دودھ میں شامل کر کے پریگنینسی کے دوران پیے نا، میں نے اپنے 2 بچوں کے دوران کیا، مجھے لگتا ہے کہ بچے زیادہ ذہین اور زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ فرق ہوتا ہے کھانے پینے کا، ان چیزوں کا، ٹھیک ہے جینیٹک بھی ہوتا ہے، مگر میں نے یہ چیز خود ذاتی طور پہ نوٹ کیا کہ بچوں کی ذہانت اور خوبصورتی میں بہت فرق آیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو جو وہ پریگنینسی کے دوران قبض، گیس، اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں نا، وہ بھی اس سے بہت حد تک مطلب اس دودھ میں ڈال کے پینے سے نا کور ہوتی ہے۔ اچھا، اب بچوں کا چل رہا ہے تو بچوں کو نا آپ دودھ میں نا 1 چمچ یا کچھ قطرے کسی طرح، ویسے پلانا بڑا مشکل کام ہے مگر کسی طرح پلا دیا کریں، کبھی کبھی ہی صحیح۔ تو بچوں کا نا، پڑھتے ہیں نا، دماغ استعمال ویسے بھی بچے کچھ زیادہ ہی آج کل کر رہے ہیں، تو بہت ان کے دماغ کو نا یہ طاقت دیتا ہے۔ اور اب بات چلتے چلتے یہ بھی میں بتا دوں کہ ناف میں اگر آپ یہ تیل لگاتے ہو نا، ناف میں لگاتے ہو تو اس کو ناف میں لگانے سے آپ کی اسکن بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کا ناک جو ہے وہ پک جاتا ہے سردیوں میں، اکثر دیکھا ناک میں درد بھی ہوتا ہے، ناک پکتا ہے، زکام بہت رہتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، تو ناک میں بھی لگائیں، ناف میں بھی لگائیں، اپنا یہ جو تالو ہے اس میں بھی آپ اپنا ایک چلو کیا بک وہ بھر کے وہ لگائیں، کن پٹی پہ لگائیں۔ اور یہ نا تیل آپ کے سر درد کو بھی بہت حد تک کور کرتا ہے۔ اگر بچے ہیں نا، جیسے میری بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ اکثر شکایت کرتی ہیں ہمارے سر درد ہے، تو میں تو ان کے سر میں یہ ضرور ڈلواتی ہوں، چلو کیونکہ مہنگا ہوتا ہے، زیادہ تو نہیں، باقی تو وہ سرسوں کا تیل ہی لگاتی ہیں، مگر کن پٹی اور جو ہمارا تالو ہے نا، وہاں تو میں لازمی نا بادام کا تیل ان کو کہتی ہوں کہ آپ لگاؤ، بہت اچھا ہوتا ہے بچوں کے اوپر اور اپنے اوپر، ان جگہوں پر ضرور یوز کیا کریں، ناک میں، ناف میں،
کنپٹی میں تالوں۔ پریگننسی کے دوران جب ہمارا پیٹ آپ نے دیکھا ہے نا اس پہ کتنی خارش ہوتی ہے، تو ہماری امیاں تو ہاتھ سے ہمیں کھرچنے بھی نہیں دیتی تھی، کہتی تھی کپڑا لے کے اس کے ساتھ ہلکے ہلکے طریقے سے آپ نے خارش کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اس کے بعد جب بیبی کی برتھ ہو جائے نا تو آپ نے بادام کے تیل کا مالش کروا خود بھی کیا کریں گی اپنے پیٹ پہ، وجہ کہ اس سے نا وائٹ ہوتی ہے نا اسکن، یہ کلر کو انہینس کرتا ہے، تو وہ جو پھر بعد میں وہ بلیک بلیک سے بیچ میں نشان ہو جاتے ہیں نا وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو بیبی ہے اس کی بھی آپ اس کے ساتھ مالش کرو، ایک تو اسکن اس کی اچھی ہوگی، دوسرا کہتے ہیں بھی اس کے ساتھ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں اسکن کی طرف۔ ہماری اسکن خشک ہے، ہماری آنکھوں کے نیچے ہلکے ہیں، داغ ہیں، چھائیاں ہیں، تو جتنے بھی اسکن کے مسئلے مسائل ہیں نا، جب میں نے یہ تیل فریش نکلوا کے یقین کریں یوز کیا تھا، تو میں نے نہیں بلکہ لوگوں نے، جب میری بہنیں آتی تھی مجھ سے، لوگ ملنے آتے تھے، وہ ایک دم کہتے تھے آپ کی اسکن طاہرہ اتنے فرق میں آ گئی، کیا استعمال کرتی ہو؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اسے پی بھی رہی ہوں اور اسے لگا بھی رہی ہوں۔ تو لگانے کا جب آپ چہرے پہ لگاؤ گے نا تو ساتھ آپ نے اپنی ناف کے ارد گرد یا ناف میں بھی لگانا ضرور ہے اس کو، چہرے کے ساتھ ساتھ۔ اچھا چلے ایک چیز چھوٹ بھی جائے تو مگر پھر بھی یاد رکھیے کہ چہرے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ناف میں بھی اس کو ڈالنا ہے۔ تو وہ کیا طریقہ کیا ہے دیکھیں، اگر تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز کر رہی ہیں، جو لوشن کریم سب کچھ اس میں ایڈ کر لو، جو اپنے آپ ریمیڈیز بنا رہی ہیں اس میں ایڈ کر لو۔ تو اگر آپ اتنے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہ رہی، جس طرح میں نہیں پڑی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بوتل میں نے سامنے اپنی نظر کے ہی رکھی ہوئی تھی کہ پھر لگاتے ہوئے نا سامنے چیزوں بندہ لگا ہی لیتا ہے کسی ٹائم بھی۔ تو میں اٹھتی تھی تو کچھ ڈراپس اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے نا تو اپنے فیس پہ بھی لگا لیتی تھی اور اپنے ہاتھوں پاؤں پہ بھی وہی مطلب لگا لیتی تھی، پیٹ اور ناک پہ جب مجھے یاد آتا تھا وہاں بھی لگا لیتی تھی۔ تو کچھ دنوں کے بعد سچ میں فریش تھا، مگر فریش تھا، میں خود حیران تھی کہ میری چھائیاں جو تھی نا وہ کور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چھائیوں کے ساتھ خیر میں نے اور بھی ٹریٹمنٹ کیے تھے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ مکمل بات کروں گی، مگر میری اسکن بہت گوری ہو گئی تھی، بہت اچھی ہو گئی تھی۔ ایجنگ سائن جو میری اسکن پہ آ رہے تھے وہ بہت اس نے کور کیے تھے۔ میں کہتی ہوں کہ اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوڑوں، تو میں نے کسی چیز میں نہیں، میں تو اسے سمپل ہی یوز کر رہی تھی۔ اور آئل کا جو ہے نا یہ میں نے پھر اس دن نوٹ کی یہ چیزیں کہ یہ کتنا لائٹ ویٹ ہے، یہ تو فوراً اسکن اس کو پی جاتی ہے اور یہ اس میں سے وہ چپچپاہٹ نہیں ہے۔ تو جب آپ اتنا ریلیکس فیل کرتے ہو، لائٹ فیل کرتے ہو، تو پھر آپ کو تیل لگانے میں الجھن بھی نہیں ہوتی۔ میں تو کلینزنگ بھی اس کے ساتھ اب کر لیتی ہوں اور میرا یہ موسٹ فیوریٹ ہو گیا ہے، مگر وہی کہ اس کو آپ فریش نکلوائیے گا۔ باقی ہاتھوں پاؤں کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ لگاتے ہو لگا لو، آئل ہاتھ منہ پہ لگاتے ہوئے ہاتھوں پاؤں پہ بھی آپ نے لگا لینا ہے، اور اگر اسپیشل کرنا ہے تو پھر بادام کے تیل میں چینی اور لیموں ایڈ کر کے نا تو اسکرب بنائیں اور اس کو پھر رگڑیں اور بہت اچھی اسکربنگ کریں تو بہت اچھا رزلٹ آ جائے گا۔ باقی جو آپ کر رہے ہو، جس چیز پہ چل رہے ہو، بس اس میں آپ یہ چیز ایڈ کر لینا بادام کا تیل۔ اب بالوں کے لیے یہ اس لیے بہت فائدہ مند ہے کہ اس میں وٹامن ای بہت ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھو 48 ٹائمز جس میں وٹامن ای ہوگا تو وہ کتنا نرش کرے گا۔ جب ہم سر درد کے لیے اور اپنے دماغ کو طاقت دینے کے لیے، اپنی آنکھوں کو بنائی تیز کرنے کے لیے جب ہم اسے اپنے سر میں ڈالیں گے تو ایٹومیٹکلی جب بعد میں وہ بالوں کو بھی لگ رہا ہے، سر کو بھی لگ رہا ہے، آنکھوں کو بھی طاقت دے رہا ہے، تو اور اس کے بعد جب ہم بال واش کریں گے تو بال بھی اتنے ریچ، وہ شائنی سلکی محسوس ہوتے ہیں، ری گروتھ ہوتی ہے، لمبے تو خیر ہوں گے جب اچھے ہو جائیں گے۔ تو جو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو چھوڑیں، دو تین چار پانچ کتنے شکار ہو جائیں گے۔ بادام کے تیل کے تو فائدے جو ہیں، لوگ کہتے ہیں بلڈ پریشر میں بھی اور وزن کم کرنے میں بھی اور بھی بہت ساری چیزوں میں ذکر آتا ہے اس کا، تو میں نے وہ نہیں آزمائی تو میں اس پہ بات بھی نہیں کروں گی۔ ایسے ہی بندہ کسی کو غلط مشورہ دے، آپ دیکھیے گا، آزمائیے گا، کبھی کوئی فائدہ ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ اور کسی اور کا بھلا بھی ہو سکے۔ باقی میرا اور آپ کا اللہ حافظ۔